بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان شاید دنیا کے چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں ہر کامیاب شخص ناکام یا جدوجہد کرنے والے شخص پر تنقید کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اور اسے جب بھی موقع ملے وہ مجبور اور بے بس لوگوں کی اصلاح کرنا خود پر لازم سمجھتا ہے۔ مالی طور پر آسودہ اور فارغ البال افراد کے ہاتھوں بے بس اور مجبور لوگوں کو ذلیل کرنے کا لائسنس آ جاتا ہے، کیونکہ اس لائسنس کی فیس نہیں ہوتی، اس لیے اس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ملک 25 کروڑ کا ملک ہے جس میں ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے۔ تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں تاکہ معاشی طور پر ان سے بہتر حالت میں آ سکیں۔ یہ خواہش ہرگز ناجائز نہیں ہے۔ والدین بچوں کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی بھیجنے کی پریکٹس کئی سال تک کرتے رہتے ہیں، پرائیویٹ اداروں میں بھاری فیسز دیتے ہیں، اب وہ کیا بامقصد تعلیم کی ذمہ داری بھی اپنے سر پر لے لیں؟ ہم ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ الیکٹریکل انجینئر سوئچ لگانا نہیں جانتا، ایم اے پاس سی وی نہیں لکھ سکتا، ہنر مند پلمبر نلکے فٹ کرنا نہیں جانتا۔ مانتی ہوں اس میں بہت حد تک سچائی ہے، مگر اس ہنر کو سکھانے کے ادارے کس نے بنانے تھے؟ تعلیم اگر بے مقصد ہے تو اسے بامقصد کس نے بنانا تھا؟ 25 کروڑ عوام کو بامقصد کس نے بنانا ہے؟ سیدھا اور صاف جواب ہے کہ حکومت وقت نے۔ یہ کام اس گورنمنٹ کا ہے جو ہم سے پینے کے پانی سے لے کر سڑک پر پیدل چلنے کا بھی ٹیکس وصول کرتی ہے، جو سیاستدان ایئر کنڈیشن اسمبلیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ شدید گرمی میں جہاں عام عوام کا سانس لینا محال ہے، پینٹ کوٹ ٹائی پہن کر ہمارے سامنے ایک دوسرے کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ناشتے اور عشائیے پر مدعو کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں پر اتنا اسراف کرتے ہیں کہ اس پیسے سے ہزاروں لوگوں کی قسمت بدل جائے۔ حکومت ہم پر کرتے ہیں، جائیدادیں اغیار کے ممالک میں بناتے ہیں۔ کیا ان سیاستدانوں سے بھی کبھی کوئی یہ سوال کرے گا کہ یہ اپنی عوام کے ٹیکسز کا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ پنجاب کا کیپٹل لاہور گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے، مچھروں اور مکھیوں کی بہتات ہے، پینے کا پانی تک عوام خود خرید کر پیتے ہیں۔ کیا کسی سیاستدان نے یہ سوچا کہ گھر پر علاج کی سہولت دینے کے ساتھ ان بیماریوں کی وجہ بھی تلاش کر لی جائے جس سے کینسر اور گردوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں؟ عوام کو گھر کی دہلیز پر صاف پانی ہی فراہم کر دیا جائے، کیمیکل زدہ دودھ سے نجات دلوا دی جائے، ڈیری فارمز کی بہتات کر دی جائے تاکہ عوام کو سستا دودھ اور مکھن ہی مل جائے۔ پھر فرسٹریشن کیوں نہ پیدا ہو؟ چیونٹی بھی ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آنے پر اسے کاٹ لیتی ہے، تو مجبور اور مظلوم عوام کو کوئی بھی ملک دشمن اپنے کلٹ کا حصہ کیسے نہ بنائے؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے۔ جب میڈیا اشرافیہ کے اس ذاتی عمل کی بھی تشہیر کرے گا تو کتنے بے کسوں کے دل میں ملال پیدا ہوگا۔ مانا کہ دولت کی تقسیم اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، مگر پاکستان کے اشرافیہ عام عوام کے سامنے اپنے ہر عمل کا تماشا تو نہ بنائے۔ لوگوں کے ذہن اور سوچ بدل چکے ہیں، عوام اشرافیہ کے لیے دل میں نفرت پال رہی ہے، اور اس نفرت کو جو پہلے عمران خان نے اپنے گھٹیا مقاصد کے لیے استعمال کیا، اب نہ جانے کون کرے گا۔ صاحب اقتدار صرف چین کی بانسری بجاتے رہیں گے۔